دروشے الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق مبشرا ونذيرا وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه وفي رواية آخر كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ عزیز نوجوانوں اور بزرگوں، اللہ تبارک و تعالی نے اس روئے زمین کے اوپر سیدنا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آخری پیغمبر، آخری رسول بنا کر اس روئے زمین کے اوپر بھیجا۔ قرآن مقدس کا نزول ہونا شروع ہو گیا۔ بات تفصیل کے اندر نہیں کرنی، مختصر طور پر آپ کے سامنے قرآن کریم کے توسط سے چند پیغامات دینے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا کر دے، اور اللہ رب العزت ہم سب کے دلوں میں قرآن کریم کا شغف پیدا فرما دے، قرآن کریم کی محبت، قرآن کی الفت، قرآن سے لگاؤ ہم سب کو رکھنے کی توفیق عطا کر دے۔ میں نے قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ پڑھی، اس کا شان نزول کچھ اس طریقے سے ہوا کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا والوں کے سامنے قرآن مقدس کی آیتیں پڑھتے، دنیا کے اعتبار سے لوگ آپ کو دیوانہ کہتے، آپ کا استہزاء کیا کرتے، آپ کا مذاق بنایا کرتے، آپ کو پاگل کہتے، کوئی آپ کو شاعر کہتا، کوئی آپ کو مجنون اور دیوانہ کہتا، کوئی آپ کو کسی اور الفاظ سے نوازتا۔ الغرض یہاں تک کہ دنیا والوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ محمد جو ہم سب کو باتیں بتا رہا ہے یہ تو پچھلی قوموں کے تذکرے ہیں، یہ تو فلاں کتاب میں مل سکتے ہیں، فلاں چیز کے اندر مل سکتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالی اپنے حبیب کی ان تمام چیزوں کو دیکھ رہا ہے کہ دنیا والے میرے حبیب کو ستانے میں، میرے حبیب کو دنیا کے اعتبار سے طعنہ دینے میں کوئی کمی نہیں کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت جوش میں آتی ہے اور قرآن مقدس کی آیت کریمہ بنا کر پیش فرما دیا جاتا ہے، دنیا والوں کے سامنے ایک چیلنج رکھ دیا جاتا ہے،
دنیا والوں کو اس چیز کی طرف متوجہ کر دیا جاتا ہے کہ اگر یہ کلام ہمارا نہیں ہے اور تم اپنے دعوے کے اندر سچے ہو، اپنے قول میں تم سچے ہو، تو آؤ قرآن کریم بنا کر پیش کرو، جاؤ تمہارے لیے کھلا چیلنج ہے۔ بڑے بڑے ادبا تم میں موجود، بڑے بڑے شعراء تم میں موجود، بڑے بڑے علماء تم میں موجود، یہاں تک کہ عربی تاجاں تم میں موجود، تو جاؤ تمہارے لیے کھلا چیلنج۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اگر تم یہ کہہ رہے ہو کہ اللہ کا کلام نہیں ہے، محمد نے خود گڑھ لیا ہے، تو جاؤ تمہارے لیے پیغام ہے، تمہارے لیے چیلنج کر رہا ہوں کہ جاؤ تم قرآن کریم کا مثل بنا کر فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، قرآن مقدس کی آیتیں بنا کر، قرآن کی صورتیں بنا کر ہمارے سامنے لے کر کے آؤ۔ اگر تمہارا نظریہ یہ ہے کہ حالانکہ محمد تو پڑھا ہوا نہیں، حالانکہ محمد تو اتنی عربی نہیں جانتا، حالانکہ محمد بلاغت اور فصاحت میں اتنا کودا ہوا نہیں اور اتنا علم اس کے پاس میں نہیں، جیسا کہ قرآن کی دوسری آیتوں سے ہمیں یہ بات معلوم ہو جاتی ہے۔ آپ نے سنا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو امی تھے، آپ تو ان پڑھ تھے، لیکن جب قرآن کی آیتیں نازل ہوتی، قرآن کے پیغام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آتے، تو وہ تمام پیغام، وہ تمام قرآن کی آیتیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود یوں حفظ کر لیتے اور خود یاد کر لیتے، اور ان کو یاد کرنے کے بعد کسی صحابی کو بلاتے اور ان صحابی کو بلا کر وہ پیغام سنا دیتے، وہ کلام سنا دیتے، وہ قرآن کی آیتیں بتا دیتے، اور ان قرآن کی آیتوں کو کسی پتھر کے اوپر یا کسی اور چیز کے اوپر وہ صحابی لکھ دیتے، قرآن کی آیتیں اترتی، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین اس کے ترجمان ہو جاتے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ قرآن کی آیتیں پڑھ کر بتا دیتے، تو اللہ نے پیغام دیا کہ یہ تو اتنے بڑے عربی دانی، یہ تو اتنی بڑی فصاحت نہیں جانتے، یہ تو بلاغت نہیں جانتے، یہ تو قرآن کی آیتوں کو اگر ہم ان کے اوپر اتار دیتے تو بس اسی کو سن کر بتا دیتے، انہی آیتوں کا ترجمہ بتا دیتے، انہی آیتوں کو آگے صحابہ کرام میں تقسیم کر دیتے، انہی آیتوں کے معنی اور مطالب کو بیان کر دیتے۔ لیکن جب اللہ تبارک و تعالی کوئی پیغام جاری نہ فرماتے، جب کوئی پیغام نہ دیتے، تو اللہ نے خود بیان فرمایا وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اپنی زبان اطہر سے ہماری وحی کے علاوہ کوئی بیان نہیں کرتے۔ ہم جب تک وحی نہیں دے دیتے، جب تک ہم محمد کو کوئی کلام نہ سکھاتے یا اپنی زبان سے کوئی الفاظ نہ نکالتے، اس سے ہمیں دو باتیں معلوم ہوئی۔ ایک پیغام تو یہ کہ جب بھی کوئی بات نبی کی زبان سے نکلتی تو وہ اللہ تبارک و تعالی وحی کو دو طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھیجتے، یا تو سیدنا جبریل امی آتے اور وہ پیغام لا کر آقا کو دے دیتے، آقا علیہ السلام اس کو سن لیتے اور آقا علیہ السلام اس کو یاد کر لیتے اور وہ پیغام صحابہ پر اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو دے دیتے۔ دوسرا یہ پیغام اور دوسری یہ نصیحت ہمیں حاصل کرنی چاہیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب کوئی وحی ہوتی تو دوسرے طریقے سے یہ کہ اللہ تبارک و تعالی اس بات کو نبی کے قلب کے اوپر، نبی کے دل کے اوپر القاء فرما دیتے، نبی علیہ السلام اپنی زبان اطہر سے ان جملوں کو بتا دیتے۔ تو یہ دو طریقے نبی اکرم علیہ السلام کی زبانی مجھے اور آپ کو سیکھنے کے لیے ملے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیغام دیا ان کفار و مشرکین کے لیے ہی نہیں بلکہ دنیا کے اندر جب تک ایمان والے ہیں، جب تک قرآن باقی ہے، جب تک اللہ اللہ کہنے والے باقی ہیں، مجھے اور آپ کو اس کی قدر کرنی چاہیے کہ ایک ایمان والے کی قیمت کیا ہے۔ ایک ایمان والا جب تک اس روئے زمین کے اوپر صحیح طریقے
سے دل سے لا الہ الا اللہ کو تسلیم کرتا رہے گا، میری اور آپ کی حیثیت یہ ہے کہ میرے اور آپ کی وجہ سے ایک ایمان والے کی بنیاد پر پوری کائنات کے نظام کو اللہ تبارک و تعالیٰ اسی طریقے سے جیسے چلا رہے ہیں اسی طریقے سے چلاتے رہیں گے۔ خود رب ذوالجلال نے پیغام دیا، نبی کی زبانی نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی زبان اطہر سے ذکر فرمایا کہ اگر کوئی انسان لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو انسان اس کی حیثیت یہ ہے کہ جب تک یہ لا الہ الا اللہ کہنے والے، اللہ کو ماننے والے، نبی کو نبی تسلیم کرنے والے جب تک دنیا میں موجود ہوں گے تب تک قیامت نہیں آ سکتی۔ ہاں ہمارے اوپر اللہ تبارک و تعالی عذابات کو بھیج سکتا ہے، ہاں مجھے اور آپ کو مصیبتوں میں گھیر سکتا ہے، وہ اس وجہ سے کہ جب ہم دنیا کے اندر رہ کر نافرمانیوں میں ملوث، نافرمانیوں میں اللہ تبارک و تعالی کے سامنے ہم دنیا کے اعتبار سے نہ جانے کیسے کیسے کام کرنے لگے اور اس کی نافرمانیوں میں مبتلا ہونے لگے، اللہ نے اسی کو بیان فرمایا وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ۔ ہاں تمہارے اوپر رب ذوالجلال جب تمہارے اوپر مصیبتوں کو ڈالتا ہے، جب تمہیں گرفت کے اندر مبتلا کرتا ہے، جب تمہاری پکڑ فرماتا ہے تو رب نے ذکر فرمایا وہ تمہارے بداعمال کا نتیجہ ہوا کرتا ہے، وہ چاہے کسی بھی اعتبار سے ہو، دنیا کے معاشی اعتبار سے ہو، دنیا کے اندر ظالم حکمرانوں کی وجہ سے ہو، ان تمام چیزوں کو نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے بیان فرمایا۔ اپنے نبی نے اپنی پیاری زبان اطہر سے ذکر فرمایا کہ جب دنیا کے اعتبار سے تمہارے اوپر مصیبتیں آتی ہیں تو ذکر فرماتے ہیں وہ تمہارے بداعمال کا نتیجہ ہے، وہ دنیا کے اعتبار سے تمہارے اوپر مصیبتیں آ سکتی ہیں، لیکن اللہ نے نبی سے ذکر فرمایا اور نبی کی زبان اطہر سے ذکر فرمایا کہ جب تک یہ انسان ایمان والا ایک بھی سر زمین کے اوپر رہے گا تب تک اس نظام کو سمیٹا نہیں جائے گا۔ اس لیے میرے بھائی اصل مقصد کی طرف آپ کو لیے چلتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو یہ پیغام جاری فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، یہ کوئی پیغام اس وقت کے لیے خاص نہیں تھا بلکہ قیامت تک تمام انسانوں کو، جتنے بھی انسان ہیں، یہاں تک کہ حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام سے لے کر اور اخیر میں آنے والے انسان تک تمام کے تمام انسان مل جائیں، ان تمام انسانوں کو اگر یوں کہہ دیا جائے کہ جاؤ تمہارے لیے چیلنج ہے کہ تم قرآن مقدس کا مثل بنا کر پیش کرو، قرآن کی آیتیں بنا کر پیش کرو، قرآن جیسا بنا کر کے دکھاؤ، تو دنیا کے اندر ایک بھی انسان ایسا نہیں مل سکتا جو قرآن مقدس کی ایک آیت بھی بنا کر کے پیش کر دے۔ تاریخ کا ایک اور آپ کو بتاتا چلتا ہوں، مکہ المکرمہ میں وہ لوگ جو حجاج اکرام ہیں اور وہ لوگ جو عمرہ کر کے آئے ہیں انہوں نے اللہ کے گھر کو دیکھا، بیت اللہ کے گھر کو دیکھا اور اللہ رب العزت کے اس مقدس گھر کو دیکھا جس کی طرف میں اور آپ نماز پڑھتے ہیں، جس کی طرف دنیا والے اپنا جس کو قبلہ بناتے ہیں، اور وہی ہمارا اصل کعبہ ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے بنانے سے تقریباً 40,000 سال پہلے بنا دیا گیا تھا، جب حضرت آدم علیہ السلام بھی نہیں آئے تھے، جب دنیا کے اندر کوئی بھی نہیں تھا، اس بیت اللہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے سے تعمیر کرایا تھا، اور جب حضرت آدم علیہ السلام آ گئے ان کے بعد حضرت آدم علیہ السلام نے بنایا، اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے بنایا، اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بنایا، اور اس کے بعد میرے اور آپ کے آقا سید کون و مکان تاجدار مدینہ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا۔ الغرض یہ ہے کہ اس بیت اللہ کی طرف جس کی طرف ہم نماز پڑھتے ہیں، جس کو اللہ نے کئی جگہ پر قرآن کی آیتیں بنا کر پیش کی، اور ایک جگہ پر تو یوں ذکر فرمایا ان اول بیت وضع للناس، دنیا کے اندر تمام چیزوں میں اگر ہم نے کوئی چیز بنائی تو وہ مکہ شہر ہے جس کو میں اور آپ مکہ کہتے ہیں، اسی کا نام اصل مکہ ہے۔ اللہ نے بیان فرمایا بیت وضع للناس
लिन्नास, लोगों के हम ने, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बयान फरमाते कि लोगों के लिए हमने बक्का शहर बनाया। वुज़िअ लिन्नासि लिल्लज़ी बिबक्कता मुबारका व हुदल लिल आलमीन, अल्लाह ने बयान फरमाया कि बक्का शहर लोगों के लिए मुबारकबादी देने के लिए और लोगों की हिदायत को आम करने के लिए हमने जिक्र फरमाया, हमने बयान फरमाया। बहरहाल उस वक्त के अंदर तमाम कुफ्फार और मुशरिकीन जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर न जाने कैसे कैसे अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं। कोई आपके साथ में इस्तिज़ा करता है, कोई आपको पागल और दीवाना कहता है, कोई आपको मजनू कहता है, कोई आपको शायर बतलाता है, कोई आपको बेवकूफ़ और अहमक कहता है। यहाँ तक कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिमायत में अल्लाह तबारक व तआला की रहमत जोश में आई और पैगाम जारी फरमा दिया गया कि आओ तुम कुरान करीम का मिसल बना करके पेश करो। उसी बक्के के शहर में, उसी बैतुल्लाह सरजमी के ऊपर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान की सबसे छोटी सूरत बना करके पेश की। इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानिअका हुवल अबतर। ये 3 आयतें नबी अकरम अलैहिस्सलाम ने अपने प्यारे सहाबा से लिखवाई और बैतुल्लाह की दीवार के ऊपर लटका दी गई। उन तमाम के तमाम कुफ्फार और मुशरिकीन अब इस वक्त में परेशान है, शशदर है, हैरानी के आलम में है। बड़े बड़े उदाबा उनमें मौजूद है, बड़े बड़े शुआरा मौजूद हैं। तमाम के तमाम इंसानों ने मिलकर उस वक्त में सोचा, और लोगों अगर हमने अब नबी का जवाब नहीं दिया तो हम इस वक्त के अंदर दबते चले जाएंगे। अपनी नाक का मसला आ गया, अपनी चौधराहट का मसला आ गया। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने हबीब की जुबानी जो पैगाम दिया और कुरान की आयतें बना करके जो पेश किया, ये तमाम लोग मिल गए और तमाम लोगों ने मिलकर इस कुरान करीम का मिसल बनाना चाहा। 24 घंटे उसी एक जगह पर बैठे रहे, बल्कि बाज़ तारीख और बाद मुअक्खिरीन ने लिखा है कि वो कई दिन तक वहाँ पर बैठे रहे और तमाम परेशानी के आलम में है, लेकिन कुरान की एक आयत नहीं बना सके। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने दूसरी जगह पर इरशाद फरमाया कि जाओ तुम कुरान का मिसल बना करके तो पेश नहीं करते, फरमाया बिअशरी सूवर फ़ातू बिअशरी सूवरिन मिसलिही, तुम जाओ तुम्हारे लिए खुला चैलेंज। अल्लाह ने फिर दूसरी मरतबा इरशाद फरमाया तुम्हारे लिए खुला चैलेंज ये है कि जाओ तुम कुरान की 10 आयतें बना करके पेश कर दो। तुम पूरे कुरान को तो नहीं बना सकते, लेकिन जाओ तुम्हारे लिए चैलेंज। वो लोग जो अपने आप को बड़ा समझने वाले और नबी के साथ में इस्तिज़ा करने वाले, नबी का मजाक बनाने वाले, जब अल्लाह तबारक व तआला ने पैगाम दिया कि जाओ तुम कुरान की 10 आयतें बनाकर पेश करो, अब भी परेशानी के आलम में है, अब भी इस चीज़ के अंदर मुलव्विस और मुब्तला है। यार हमने क्या कह दिया? अल्लाह तबारक व तआला ये नबी तो बार बार हमें चैलेंज कर रहा है, लेकिन तमाम लोग मिल गए, कुरान की 10 आयतें बनाकर पेश न कर सके। अल्लाह ने फिर तीसरा पैगाम जारी फरमा दिया, जाओ तुम कुरान का पूरा मिसल नहीं बना सकते, कुरान की 10 आयतें नहीं बना सकते। अब तुम्हारे लिए पैगाम है कि कुरान की सबसे छोटी आयत सूरत बना करके तुम पेश कर दो। तमाम के तमाम लोग मिल गए, लेकिन कुरान की सबसे छोटी सूरत भी न मिला सके। इसलिए मुअक्खिरीन ने लिखा है कि कुरान की सबसे छोटी सूरत जिसको मैं और आप सूरे कौसर के नाम से याद करते हैं, ये 3 आयतें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से लिखवा कर मक्कतुल मुकर्रमा बैतुल्लाह शरीफ की दीवार पर लटका दी गई। और मुअर्रिखीन ने बयान फरमाया कि इतने दिनों तक लटकी रही कि जो सिर्फ ये अल्फाज रहे थे, जो लिखे गए थे, वो बचे थे, बाकी तमाम का तमाम कागज़ दीमक ने चाट करके साफ कर दिया था। आज भी बहुत से लोग कुरान को बदलने की बातें करते हैं, उनके लिए फिर यही चैलेंज है कि आओ अगर तुम कुरान की आयतों को बदलने की बातें करते हो तो जाओ तुम्हारे लिए भी यही चैलेंज तीनों है। कुरान का मिसल बना करके पेश कर सकते हो तो करो, अगर कुरान की 10 आयतें बनाकर पेश कर सकते हो तो करो, और कुरान की सबसे छोटी सूरत अगर तुम बनाकर पेश कर सकते हो तो करो। यही पैगाम अल्लाह तबारक व तआला ने जारी फरमाया
اور قیامت تک کے لیے تمام انسانوں کو دے دیا گیا کہ جاؤ اگر دنیا کے اندر کوئی انسان ایسا ہے کہ قرآن کی آیتوں کا مثل بنا کر کے پیش کرے تو اس کے لیے چیلنج ہے، وہ قیامت تک کی صبح تک لا کر کے دے دے۔ ایسا نہیں ہو سکتا، کیوں؟ اللہ رب العزت نے خود بیان فرمایا، یہاں تک کہ میں اور آپ سنتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے 4 آسمانی کتابیں نازل فرمائی، تورات کو اللہ نے نازل فرمایا، انجیل کو اللہ نے نازل فرمایا، زبور کو اللہ نے نازل فرمایا، اور قرآن مقدس کو اللہ نے نازل فرمایا۔ اور اگر اس سے پیچھے کو ہٹیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 100 صحائف کو نازل فرمایا۔ تو یہ پیغام کسی کے لیے خاص نہیں کیا گیا کہ اگر کوئی تورات کو بدلنا چاہے ہم اس کی حفاظت کریں گے، اگر کوئی زبور کو جو ہے زبور کے اندر رد و بدل کا معاملہ کرنا چاہے ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، اگر کوئی انجیل کو اس کے اندر رد و بدل کا معاملہ کرنا چاہے تو ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ بس یہ خاص سا اور یہ جو ہے اللہ رب العزت نے صرف اور صرف قرآن مقدس کو نازل کیا اور ارشاد فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، ہم نے قرآن کو لوح محفوظ سے اتارا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ یہ اللہ نے بیان فرمایا۔ اس لیے دنیا کے اندر تمام کے تمام انسان اگر مل کر قرآن کریم کے اندر قرآن کریم کے اندر رد و بدل کرنا چاہیں تو نہیں کر سکتے، کیونکہ اللہ رب العزت نے خود پیغام دیا۔ معلوم یہ ہوا کہ قرآن مقدس جیسا کل تھا آج ہی ایسا ہے، اور قیامت کی صبح تک جب تک کہ قرآن کریم کے پڑھنے والے اور قرآن کریم کے پڑھانے والے اس روئے زمین سے نہ اٹھا لیے جائیں۔ میرے بھائی، اس کا مقصد یہ نہیں کہ آپ حضرات نے سنا ہے کہ دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالی آخر میں قیامت کی جب تک نہیں آئے گی جب تک یہ علم موجود ہوگا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ جب علم اٹھ جائے گا، اس کا مطلب یہ ہے کہ رفتہ رفتہ علم والے اٹھ جائیں گے، رفتہ رفتہ اللہ والے اٹھ جائیں گے۔ آج ہماری صحبتیں کیسی ہو گئی میرے نوجوانوں، برا نہ ماننا، آج میری اور آپ کی صحبتیں کیسی بن گئی؟ بس صرف موبائل لے لیا اور 4-5 آدمی بیٹھ کر اس کے اندر نہ جانے کیا کیا کرنے لگے۔ اب اسی کے اندر فحش کلامی بھی ہے، اب اسی کے اندر تمام کی تمام چیزیں بھی ہیں۔ اگر کسی سے یوں کہہ دیا جائے کہ بھائی اللہ والوں کے پاس چلنا ہے، تو میرا اپنا دعویٰ ہے کہ دنیا کے اندر اس وقت میں بہت کم لوگ ایسے ملیں گے جو اس چیز کو بخوشی قبول کریں گے کہ ہاں اللہ والوں کی صحبت کو اختیار کرنا چاہیے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم لوگوں کو اتنی مقدس کتاب دی ہے، اس مقدس کتاب کو ہمیں اپنی زندگی کے اندر اتارنا چاہیے، اس کے معانی اور مطالب کو سمجھنا چاہیے اور اس کے بارے میں پوچھتے رہنا چاہیے۔ مسئلے مسائل کو بہت دور کی بات ہے، ہم قرآن کریم کو سیکھنے کے لیے تیار نہیں، اور ایک چیز اور ہمارے زمانے کے اندر آتی چلی جا رہی ہے، اور وہ چیز یہ ہے کہ ایک عالم آپ کے سامنے بیٹھا ہوا، ایک مفتی آپ کے پاس میں بیٹھا ہوا، لیکن اگر انہی کے سامنے 2-4 آدمی ویسے ہی بیٹھے ہوئے ہوں اور آپ میں سے کسی نے سوال کر لیا کہ اس مسئلے کا حل چاہیے، تو ابھی عالم کی زبان نہیں کھلی، ابھی مفتی کی زبان نہیں کھلی، ابھی بس وہ یوں ہی بیٹھا ہوا ہے۔ یہ فوراً دوسرا بیٹھنے والا جس کو معلوم نہیں کہ یہ حقیقت کیا ہے، جس کو معلوم نہیں کہ صحیح ہے غلط ہے، جس کو معلوم نہیں کہ جو اس نے سوال کیا ہے کیا ہے، وہ فوراً بیچ میں کود جاتا ہے اور فوراً اس کا جواب دیتا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ بھی قرب قیامت کی ایک علامت ہے کہ جب لوگ اس چیز کے اندر ملوث ہو جائیں اور مبتلا ہو جائیں کہ عالم کے علاوہ دوسروں سے مسئلے مسائل بوجھنے لگے اور علماء سے دور ہوتے چلے جائیں، تو دنیا کے اندر خرافات ہی پیدا ہوں گی، انسان خود بھی گمراہ ہوگا اور دوسروں کو بھی گمراہ کرے گا۔ یہی بات نبی اکرم علیہ السلام نے تقریباً 1450 سال پہلے ذکر فرمائی۔ آقا علیہ السلام نے ذکر فرمایا کہ جب علم والے اٹھ جائیں گے، علم آپ کے درمیان سے ختم ہو جائے گا اور جہالا آپس کے اندر بیٹھے ہوئے ہوں گے، ایک دوسرے سے مسئلے مسائل معلوم کریں گے، وہ بتاتے ہوئے میں اور نہ بتانے میں اپنے آپ کو شرم محسوس کریں گے کہ اگر میں نے یہ مسئلہ نہ بتایا تو ایسا ہو سکتا ہے کہ میرے بارے میں ان کے جو ہے خیالات غلط ہونے لگے،
ایسا ہو سکتا ہے کہ ان کے نظریے کے اعتبار سے میں ان کی نظروں میں کمتر ہونے لگوں، بس اپنی عزت کو بچانے کے لیے اور آپ اپنے آپ کو بچانے کے لیے، دنیا کے اعتبار سے عزت دار سمجھنے کے لیے، بس یہ انسان اپنے آپ کو ایسے غلط مسائل بتائے گا کہ خود بھی گمراہ ہوگا اور وہ لوگ جو اس کے اوپر عمل کریں گے وہ بھی گمراہ ہوں گے۔ اس لیے میرے بھائی، دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم لوگوں کو جو موقع دیا ہے، اس موقع کو غنیمت سمجھنا چاہیے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح اطاعت اور آپ کی فرما برداری کرنی چاہیے۔ میں نے قرآن کی آیت کریمہ آپ کے سامنے پڑھی تھی دوران خطبہ، اور اسی کے ساتھ ساتھ اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث کا ٹکڑا آپ کے سامنے پڑھا تھا، اس کا سیدھا سیدھا سا ترجمہ کر کے اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں۔ اللہ نے بیان فرمایا، دنیا کے اندر تین چیزیں اللہ نے ذکر فرمائی کہ اگر کسی کے ذہن کے اندر یہ بات پیدا ہو کہ ہم قرآن کا مثل بنا سکتے ہیں، اور دنیا کے اندر کوئی انسان یہ چاہتا ہو کہ ہاں قرآن کریم بدلنا چاہیے، تو اللہ نے انہی کے لیے پیغام دیا ہے کہ جاؤ، ان کے لیے کھلا چیلنج ہے، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ۔ میرے بندے کے اوپر کوئی انسان اگر تہمت بازی کرتا ہے اور قرآن کو جھٹلاتا ہے تو ذکر فرمایا وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ من دون اللہ ان کنتم صادقین۔ اللہ نے بیان فرمایا، اگر تم اپنے دعوے کے اندر سچے ہو، اپنے قول میں سچے ہو، تو جاؤ، تمہارے لیے چھوٹ ہے کہ تم قرآن مقدس کا مثل بنا کر کے پیش کر دو۔ اور یہ احکام اللہ رب العزت نے قیامت تک کے لیے جاری فرما دیا۔ کوئی انسان اگر دنیا کے اندر یہ سوچ رہا ہے کہ قرآن کا مثل ہم بنا سکتے ہیں، تو تمام انسانوں کے لیے چھوٹ ہے، وہ تمام کے تمام مل جائیں اور قرآن کریم کا مثل بنا کر کے پیش کر دیں۔ اللہ نے اپنے حبیب کی زبانی پیغام دیا کہ دنیا کے اندر کون انسان کامیاب ہے اور کون انسان دنیا کے اندر انسانوں میں کون انسان ہمیں محبوب ہے۔ اللہ نے اس کو اپنے حبیب کی زبانی پیغام دیا اور ذکر فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ دنیا کے اندر سب سے بہترین شخص وہ ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کسی کا ذکر نہیں فرمایا کہ دنیا کے اندر جو سب سے زیادہ پیسہ خرچ کرنے والا ہو، دنیا کے اندر جو سب سے زیادہ مال کمانے والا ہو، بلکہ ارشاد فرمایا دنیا میں اگر کوئی بہترین شخص ہے تو فرمایا وہ ہے جو قرآن کریم کو سیکھتا ہے، اور پھر فرمایا وَعَلَّمَهُ، وہ انسان جو دنیا کے اندر قرآن کریم کو سکھاتا ہے۔ یہ دو انسان دنیا میں سب سے زیادہ محترم شان ہیں۔ میرے بھائیوں، آج اپنے معاشرے کے اندر محاسبہ کر کے دیکھو، کیا ہمارے دلوں کے اندر ان دونوں کی کوئی حقیقت ہے، یا ہمارے دلوں کے اندر ان کی کوئی اہمیت ہے؟ جو بچہ حفظ قرآن میں ہے، جو بچہ ناظرہ کر رہا ہے، ہم بڑے اس کے ساتھ میں یہ بات کہتے ہیں کہ یار تجھے کیا ضرورت پڑ گئی، حافظ قرآن بن کے تو کوئی معاشی حالات بھی صحیح نہیں ہوتے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے حبیب نے دوسری روایت کو ذکر فرمایا اور ارشاد فرمایا، یقال لصاحب القرآن اقرأ وارتق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا وفي روایت آخر او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ آقا علیہ السلام نے ذکر فرمایا کہ جو صاحب قرآن ہوگا، کل قیامت کے میدان میں پتہ چلے گا کہ ہم دنیا والے جس کو یوں سمجھتے تھے یہ تو حافظ قرآن ہے، معاشی اعتبار سے بھی پریشان رہے گا، دنیا کے اعتبار سے پریشان رہے گا، کل قیامت کے میدان میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے اس مخصوص اور خاص بندے کو بلا کر یوں کہے گا کہ جیسا کہ تو دنیا کے اندر قرآن پڑھا کرتا تھا، ٹھہر ٹھہر کر کے قرآن پڑھا کرتا تھا، بس آج بھی ٹھہر ٹھہر کر پڑھ، اور جیسا تو پڑھتا چلا جائے گا اللہ رب العزت تیری مقام کو، تیری بلندیوں کو اسی طریقے سے بلند کرتے چلے جائیں گے۔ اس لیے اللہ کے حبیب نے ذکر فرمایا فَإِنَّ مَنزِلَكَ عِنْدَ آخر آیت تقرأها، جب تو آخری آیت پر پہنچے گا بس تیرا مقام اور ٹھکانہ وہی ہوگا۔ اس لیے میرے بھائیوں، یہ مقام کیا کم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام بندوں میں سے اس بندے کو اٹھا لے گا اور اس کو چھانٹ لے گا۔ وہ بڑی بڑی عبادت کرنے والے، وہ بڑے بڑے روزے رکھنے والے تمام انسان دیکھ رہے ہوں گے
ایک ایسا اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ایسا مقام قائم کرے گا اور ایک ایسا اسٹیج سے جائے گا جس کے اوپر یہ انسان سیر و تفریح کرتے ہوئے ہوں گے۔ یہ لوگ رش کریں گے کہ دنیا کے اندر یہ کون تھا جس کو ہم نے نہیں سمجھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں اس کا ایسا مقام ہوگا۔ میرے بھائی، اس لیے ہم آج سے عہد کریں کہ ہم دنیا کے اعتبار سے جو بھی کچھ پڑھنا چاہے پڑھیں، لیکن اپنے بچوں کو اور خود قرآن کریم پڑھنے کی کوشش کریں۔ اللہ مجھے بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ ہم سب کی زندگیوں میں اللہ رب العزت قرآن کریم کا شغف، قرآن سے محبت، قرآن سے لگاؤ ہم سب کو رکھنے کی توفیق عطا کر دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔